نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے. ایک خط اس وقت جو روم سپر پاور تھی، روم اور فارس، تو روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی لکھا، کیسر روم کو، یہ ہرقل اس کا نام تھا، اس کو بھی لکھا. وہ خط وہ دیا کس کو؟ حضرت دحیہ کلبی کو. حضرت دحیہ کلبی وہ صحابی ہیں جو تمام صحابہ میں انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر عورتیں فتنے میں پڑ جاتی تھیں، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے چہرے پر رومال ڈال کے رکھتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی وہی لے کر انسانی شکل میں نازل ہوتے تو وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب جبریل. اس دروازے کا نام باب جبریل اسی لیے ہے کہ وہاں اس دروازے کے پاس ایک پلر ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تو اس پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. جب انسانی شکل میں آتے تو اسی پلر کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اس لیے اس مناسبت سے آج بھی اس دروازے کو باب جبریل کہتے ہیں. اور اسی باب جبریل کے ساتھ باب النساء بھی ہے. عورتیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی میں نماز پڑھنے آتی تھی تو وہ باب النساء سے داخل ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کو بھیجا کہ جاؤ یہ میرا خط روم کے بادشاہ کو دو. تو حضرت دحیہ کلبی نے وہ خط جا کے بصرہ کے گورنر کو دیا اور گورنر سے کہا یہ جا کے تم بادشاہ تک پہنچاؤ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے. ہرقل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پاتے ہی شام میں جتنے بھی حجازی عرب تھے، یعنی شام میں جتنے بھی سعودی عرب کے لوگ تھے ان کو بلوایا. کہا جتنے بھی سعودی عرب کے لوگ ہیں ان سب کو میرے پاس بلاؤ. اور ان میں لوگوں میں ابو سفیان بھی تھے جو اس وقت کافر تھے، بعد میں صحابی بنے، ان کو بھی بلایا. اور دوسرے بھی قریش کے عزیز بڑے بڑے لوگوں کو بلایا. ان سب کو اپنے دربار میں اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا تم میں سے اس آدمی کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں، میں سب سے قریبی. بادشاہ نے انہیں بلایا اور آگے بٹھا دیا. اس کے بعد ان کے تمام ساتھیوں کو کہا آپ سب پیچھے بیٹھ لیں، اور ابو سفیان سے کہا آپ میرے سامنے بیٹھیں. اور جو ہے کہنے لگا دیکھو میں چند سوالات کروں گا، اگر کسی بات کا یہ غلط جواب دے جو اللہ کے نبی کا رشتہ دار ہے تو تم پیچھے سے مجھے اشارہ کر دینا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. باقی سارے بندے پیچھے اور ابو سفیان آگے. ابو سفیان خود یہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو پیچھے والے لوگ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے اور اشارہ کر دیں گے تو میں یقیناً اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ بولتا اور ایسی باتیں کہتا کہ ہرقل بادشاہ ان سے بدگمان ہو جاتا اور اللہ کے نبی کو سچا نہ سمجھتا. ابو سفیان کہتے ہیں پھر ہرقل نے بہت سے سوالات کرنا شروع کر دیے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب نسب کے بارے میں پوچھنے لگا، آپ کا خاندان کیسا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، خاندانی شرافت کیسی ہے، آپ کی عادات کیسی ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دیانتدار ہیں، بد اخلاق ہیں، خوش اخلاق ہیں، کیسے ہیں. انہی میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ کیا وہ غدار ہیں، کبھی غداری کی ہے؟ انہوں نے کہا آج تک وعدہ خلافی نہیں کی. اتنی ہماری ان کے ساتھ ڈیلنگز ہوئی ہیں، آج تک وعدہ خلافی نہیں کی، نہ کبھی غداری کی ہے. ایک وعدہ ابھی بھی ہمارا ان کا چل رہا ہے، اب پتہ نہیں اس میں وہ وعدہ خلافی کریں یا وعدہ وفا کریں، یہ بھی مجھے نہیں پتا. ابو سفیان نے کہا اس سے آج کل ہمارا اس کے ساتھ جو معاہدہ چل رہا ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، اب ہمیں نہیں پتا وہ معاہدہ ابھی کنٹینیو ہے اور اس میں ہماری یہ بات معاہدہ ہوا ہے کہ 10 سال تک ہم آپس میں کوئی لڑائی نہیں کریں گے.